جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نون میم مراشد، پچھلے ویڈیو میں نے نون میم مراشد کے ذہنی و فکری ارتکافات بات کی تھی۔ آج کے ویڈیو میں ہم نون میم مراشد کے نظم نگاری کا جائزہ لیں گے، اس کی کردار نگاری، اس کے ہاں جنسیت، اسلوب، تصور انسان، علامت نگاری، سب کو ہم ترتیب کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے نون میم مراشد کا تصور انسان۔ راشد کا انسان مادی دنیا کا ایک انتشار پسند انسان ہے جس کو سماج نے مایوسی دی ہے۔ راشد کا انسان جدید دور اور نئے معاشرے کا انسان ہے جو بالکل مایوس ہے، معاشرے سے بیزار ہو چکا ہے، اس کا انسان بے یقینی سے دوچار ہے۔ انسان اس دنیا پر ایک بوجھ بن کر رہ چکا ہے، اس کا خیال میں اس دنیا سے انسان نے رابطہ توڑا ہے، دنیا سے بے خبر ہے، نہ مذہب سے باخبر ہے اور نہ انہیں دوسرے علوم کا پتہ ہے اور انہیں دوسری فنکاری کی جانکاری بھی نہیں ہے۔ یعنی انسان بالکل بیزار ہو چکا ہے، اسے کچھ چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ راشد نے نظم تعارف میں بے عمل انسانوں پر خوب طنز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اجل ان سے مل کہ یہ سادہ دل کتاب، نہ اہل حساب نہ اہل خلا نہ اہل زمیں، اجل ان سے مت کر حجاب اجل ان سے مل۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھیں انہوں نے بے عمل انسانوں پر جو عملی طور پر کچھ کرتے نہیں ان پر راشد نے طنز کیا ہے۔ راشد کا بنیادی موضوع مشرق ہے، وہ مشرق اور مغرب کے درمیان اکائی کو دریافت کرنا چاہتا ہے۔ راشد مشرق والوں کو مغرب والوں کی طرح بعمل ہونے کی تلقین کرتے ہیں، تب جا کر دونوں ایک ہو سکتے ہیں۔ یعنی مغرب والے باعمل ہے اور مشرق والے بے عمل ہے، لیکن جب مشرق والے بھی عملی زندگی کا آغاز کرے تب جا کر یہ مغرب والوں کے ساتھ ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، راشد نے بے عمل انسانوں پر تعارف نظم لکھی ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے اس کے اشعار آپ کے سامنے پیش کی کہ اجل ان سے مل یہ سادہ دل۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ زندگی سے ڈرتے ہوں میں پھر راشد کا تصور انسان وہ بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا انسان پھر بدل جاتا ہے، تو اسی طرح اس کے شاعری میں پھر ابہام پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی شاعری پھر مبہم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ راشد کی علامت نگاری، راشد نے اپنی شاعری میں دوسرے شعراء کی طرح سے بہت سے علامات کا استعمال کیا ہے۔ ان علامات کا استعمال کر کے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ سمندر کی علامت انہوں نے لاشعور کے لیے استعمال کی ہے، یعنی جس طرح سمندر کے تہ کا کسی کو نہیں پتہ کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہے، کس قسم کے جاندار ہے، کس قسم کے پودے اس کے تہ میں ہے، تو اسی طرح انسان کے لاشعور بھی ہے انسان کا، اس کے بارے میں کسی کو معلومات نہیں ہوتی۔ انسان کو اپنے لاشعور کے بارے میں کسی بھی انسان کو پتہ نہیں ہوتی کہ اس کے لاشعور میں کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سمندر کی علامت لاشعور کے لیے انہوں نے استعمال کی ہے۔ اسی طرح سے ہوا کی علامت انہوں نے وسط کے لیے استعمال کی ہے۔ آگ اور نئی آگ انسان کے لیے انہوں نے یہ علامت استعمال کی ہے۔ وہ کہتے ہیں سمندر کی تہ میں، سمندر کی سنگین تہ میں ہے صندوق، صندوق میں ایک ڈبیا میں ڈبیا میں ڈبیا۔ تو یہ اشعار میں آپ دیکھیں انہوں نے لاشعور کو موضوع بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کے لاشعور کے اوپر انہوں نے بات کی ہے۔ اب ہے راشد ایک باقی شاعر۔ نون میم راشد ایک باغی شاعر ہیں، اس کی شاعری آگ ہے جو ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس آگ کے شعلے آہستہ آہستہ بلند ہوتی ہے اور ہر ایک چیز کو جلا کر راکھ کی ڈھیر بناتی ہے۔ راشد کا دل مشرقی معاشرے سے بھر چکا ہے، ہر طرف لوٹ کسوٹ کی بازار گرم ہے، ہر طرف دھوکہ دہی ہے، کسی کو کسی کی عزت کا خیال نہیں ہے، کوئی کسی کا بھرم نہیں رکھتا۔ راشد جب مغرب چلا جاتا ہے اور وہاں کے حالات کو دیکھتے ہیں تو برملا کہتے ہیں کہ مشرق کا خدا نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کی وجود نہیں ہے، لیکن اس کی جو نعمتیں ہیں وہ سب مغرب والوں کے لیے ہے، مشرق والوں کے لیے وہ نہیں ہے۔ راشد نے نظم کی روایت کو بھی خاطر میں نہیں لایا اور روایتوں کو توڑ ڈالا، اسی وجہ سے اس کو باغی شاعر کہا جاتا ہے، کیونکہ پہلے تو پابند نظم تھی۔ نون میم راشد نے کیا اس نے آزاد نظم متعارف کرائی اور اس میں ایسے الفاظ کا استعمال کیا کہ عام قاری کی سمجھ سے وہ بالاتر ہے۔ نظم صبا ویران اس کی ایک مثال ہے۔
راشد نے ایسی نظم تحریر کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ گستاخی کے مرتکب ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے اس کو باقی شاعر کہا جاتا ہے۔ وہ مذہب کو خاطر میں نہیں لاتے، انہوں نے تصوف کا مذاق اڑایا ہے۔ نظم پہلی کرن میں وہ کہتے ہیں، خدا کا جنازہ لیے جا رہے ہیں فرشتے اس ساحر بے نشاں کا جو مغرب کا آقا ہے مشرق کا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ راشد اس کے علاوہ مشرق کے تصور محبت کا بھی باغی ہے۔ راشد آہا پر یقین نہیں رکھتے، وہ ہوس کا شکار ہے اور جسم اس کے خیال میں محبت کی منزل ہے، یعنی وہ روحانی محبت پر یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ بس جسم۔ ٹھیک ہے، باقی آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں روحیں مل نہیں سکتی تو یہ لب ہی مل جائیں، اسی لذت جاوید کا آغاز کرے ہم۔ ٹھیک ہے نا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس شعر کو۔ راشد کے ہاں جنسیت، راشد جب زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ جنس میں پناہ لیتا ہے، انہیں جب کہیں پر سکون نہیں ملتا تو پھر وہ جنسیت کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے اور اس میں راحت ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اس راستے میں، اور اپنے وطن کا انتقام اسی صورت میں لیتے ہیں۔ یعنی یہاں پر انگریز آتے ہیں، یہاں پر لوگوں کو محکوم بناتے ہیں، تو راشد اس کا انتقام جنس کی صورت میں وہ اس سے لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی عمدہ مثال نظم انتقام ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ اس کے حد و حال یاد آتے نہیں، ایک برہنہ جسم اب تک یاد ہے، اجنبی عورت کا جسم میرے ہونٹوں نے لیا تھا رات بھر، جس سے ارباب وطن کی بے بسی کا انتقام، وہ برہنہ جسم اب تک یاد ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ انتقام ہے کہ نہیں اور جنسیت اس میں ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کردار نگاری ہے۔ نون میم راشد نے اپنی نظموں میں کرداروں کا استعمال بھی کیا ہے۔ ماورا میں کئی نظمیں ایسی ہیں جس میں انہوں نے کرداروں کا استعمال کیا ہے۔ ان میں رقص، خودکشی اور انتقام نظموں میں راشد نے واحد متکلم یعنی میں کا صیغہ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے میری ہم رقص مجھ کو تاملے، زندگی سے آیا ہوں باغ کر میں۔ راشد کی کرداروں میں اندھا کباڑی بھی قابل ذکر کردار ہے، جو کہ اندھا ہے لیکن اس کی دل کی آنکھیں موجود ہے۔ خواب لے لو خواب اصلی ہے کہ نقلی۔ ٹھیک ہے نا، یہ ایک نظم ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ اس کے علاوہ حسن کوزگر ایک اور کردار ہے۔ حسن کوزگر راشد کی ایک نظم ہے جو 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ لامسائی اور گما کا ممکن میں یہ نظم موجود ہے۔ جہاں ذات نیچے گلی میں تیرے در کے آگے، یہ میں سو ختصر حسن کوزگر ہوں۔ تو اس طرح یہ اس کی ایک پوری نظم ہے جو 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ راشد کا اسلوب، راشد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ راشد شاعر نہیں بلکہ مجسمہ ساز ہیں، وہ نظمیں نہیں کہتے بلکہ مجسمے تیار کرتے ہیں۔ راشد نے اپنی شاعری میں کثرت سے فارسی الفاظ کا استعمال کیا ہے، بوجھل اور ثقیل الفاظ کا استعمال، اور اس طرح بوجھل اور ثقیل علامات کا استعمال انہوں نے کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی شاعری مبہم ہو جاتی ہے، یعنی اس میں ابہام ہو جاتا ہے۔ اتنے مختلف اور اتنے مشکل الفاظ کا وہ استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تشبیہات و استعارات کا استعمال، راشد آزاد نظم کے بانی ہے۔ ٹھیک ہے، آزاد نظم کو راشد نے ایجاد کیا، لہٰذا اس نے محسوس کیا کہ قافیہ و ردیف کے نہ ہونے سے آزاد نظم خشک اظہار خیال نہ رہ جائے، لہٰذا انہوں نے اپنی شاعری میں خوبصورت تشبیہات و استعارات کے استعمال سے آزاد نظم میں نکھار پیدا کیا۔ تیری آنکھ اور میرا دل عنکبوت اور اس کا بیچارہ شکار۔ ٹھیک ہے، یعنی علامات اور تشبیہات و استعارات کی مدد سے انہوں نے آزاد نظم کو خوبصورت بنایا۔ فارسی کا اثر، راشد کی نظم پر فارسیت کا غلبہ ہے، بے تحاشا انہوں نے فارسی الفاظ و تراکیب کا استعمال کیا ہے، لیکن انہوں نے فارسی تراکیب کو اسی طرح استعمال کیا ہے کہ وہ بالکل اردو ہی کے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر سرزمین انجم، جلوگاہ راز، خوگر عالم، سمرقند و بغارا، ٹھیک ہے، سوخت سر، سحر عیش وغیرہ اس طرح کے تراکیب انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ تو یہ نون میم راشد کے نظم نگاری کے حوالے سے مواد تھا جو میں نے آپ کے سامنے اس کے نوٹس بھی پیش کیے ہیں اور میں نے ڈسکس بھی کیا۔ تو امید ہے آپ کو یہ پسند آ چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نذیر اکبر آبادی کے کلام کی خصوصیات اور اس کی نظم نگاری پر بحث کریں گے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔